بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، وقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. صلوات محمد وآل محمد. پرچے کافی ہو گئے اعلانات کے. پچیس محرم کو 7:30 شب مجلس اعظم منعقد ہوگی. یہ مجلس امام باڑہ سوداگر میں ہوگی. اس مجلس مولانا فیروز عباس صاحب خطاب فرمائیں گے. 13 محرم سال شب حسینیہ میں یوم خواتین کربلا منایا جائے گا. جس میں میرا ہی بیان ہوگا. بعد ختم مجلس جلوس اعمالی کے ساتھ چھوٹے 24 تابوتوں کی زیارت کرائی جائے گی. محرم کو کربلا شاہ نصیر الدین حیدر میں ڈالی گنج میں جبل اصغر حسینی کی جانب سے مجلس اعظم منعقد ہوگی. جس میں کہ احوال جناب اصغر کی زیارت کرائی جائے گی بہت 6 بجے شام. پورے ہدایت کے سلسلے میں کیونکہ ہمارا ہی ادارہ ہے اس کے لیے خصوصی توجہ کی ضرورت ہے. اس میں غریبوں کی بہت بڑے پیمانے پر امداد بھی ہو رہی ہے. شیعہ انسائکلوپیڈیا بھی بنایا جا رہا ہے. شیعہ ڈیجیٹل لائبریری بھی ہے. اس کے علاوہ بہت سے کام اس ادارے کے ذریعے سے ہو رہے ہیں. اسی طرح سے ہمارا ایک ادارہ ہے امام زمانہ اسلام ٹرسٹ، اور اس کی طرف سے بھی بہت کام کیے جا رہے ہیں. کمپیوٹر سینٹر ہے، سلائی سینٹر ہے، اس کے علاوہ ایمبولینس ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے پروگرام ہیں. اور لیکن اتنے بڑے مجموعے کے باوجود بھی وہ ڈبے یہاں سے خالی واپس جاتے ہیں. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس میں بھرپور تعداد میں آپ حضرات جو ہے وہ تعاون فرمائیں تاکہ نوجوانوں کے سلسلے میں ہمارے پروگرام ہیں وہ اس میں کامیاب ہو سکیں. خاص طور سے ایک پروگرام یہ ہے کہ نوجوانوں کو نوکریاں دلوائی جائیں. اس سلسلے میں بھی یہ ٹرسٹ جو ہے وہ کام کر رہا ہے کہ نوکریاں دلوائی جائیں جو بیکار جوان ہیں، اور ان کو کسی قسم کی کوئی بھی فن جانتا ہو تو اس کو کہیں نہ کہیں ایڈجسٹ کیا جائے. تھوڑا بہت پڑھا لکھا ہو تو اس کو کہیں نہ کہیں ایڈجسٹ کیا جائے. اس کے لیے بھرپور کوشش یہ امام زمانہ ٹرسٹ کر رہا ہے. اس سلسلے میں آپ کی تعاون کی بھرپور ضرورت ہے. لہذا اس میں کوتاہی نہ فرمائے، اور یہ ڈبے جو خالی جاتے ہیں انشاءاللہ آج کے دن یہ بھر کر جائیں گے انشاءاللہ. ایک سلوات بھیجیں گے محمد سات اور 8 محرم کو یہ مدرسۃ الزہرا یا امام باڑہ فراماد میں حیدر، تو وہاں پر خواتین کے لیے خون کا عطیہ دینے کے لیے اہتمام کیا گیا ہے وہاں پردے کے ساتھ. لہٰذا 7 اور 8 محرم کو 10 بجے دن سے 2 بجے دن تک خواتین جو اپنا خون امام حسین کے نام پر دینا چاہتی ہیں وہ یہاں پر جو مدرسۃ الزہرا اسی امام باڑہ میں موجود ہے وہاں وہ یہ اپنا عطیہ دے سکتی ہیں. اسی طرح سے ایک نیا پروگرام جو ابھی تک لکھنؤ میں نہیں ہوا ہے لیکن دنیا کے 40 ملکوں میں پروگرام ہوتا ہے، اور جس کی ابتدا ایران سے ہوئی ہے. اور وہ ایران سے ابتدا اس طرح سے ہوئی ہے کہ 8 محرم کے پہلے جمعے کو، پہلا جمعہ تو نکل گیا لیکن وہاں پہلے جمعے کو خواتین جمع ہوتی ہیں اپنے شیرخوار بچوں کے ساتھ. اور میں نے وہاں کی تصویریں دیکھی ہیں. میں تو چاہوں گا تصویریں بھی یہاں پہ لگا دی جائیں
تصویریں دیکھی ہیں کہ ایک ایک پروگرام میں 1-1 لاکھ خواتین شریک ہوتی ہیں اور ہر ایک کی گود میں شیرخوار بچہ ہوتا ہے. اور اس کے بعد یوم جناب علی اصغر یاد شیرخوار کربلا منائی جاتی ہے. انشاءاللہ وہ پروگرام اس سال پہلی مرتبہ یہاں لکھنؤ میں منایا جائے گا امام باڑے فرمان میں 3 بڑے دن میں 8 محرم 3 بڑے دن میں 8 محرم کو 3 بڑے دن اسی حسینیے میں یوم یادگار شیرخوار کربلا یوم جناب علی اصغر یا یاد جناب علی اصغر جو بھی عنوان سے آپ اس کو یاد کریں لیکن جناب علی اصغر کے یاد میں یہ عنوان ہوگا. جس میں خواتین اپنے بچوں کو سیاہ کرتا پہنائیں اور اس کے بعد ان کے ماتھے کے اوپر سول پٹی ہو اور وہ یہاں پر آ کر بچے جو ہیں چھوٹے بچے بالکل لائیں اپنے ساتھ جو 2 سال بھر کے 2 سال 3 سال اس طرح کے بچے ہوں ان کو لے کر آئیں. اس میں انشاءاللہ میری جو اہلیہ محترمہ ہے وہ مختصر جناب علی اصغر کے جو مسائل ہیں وہ بیان کریں گی. 8 محرم کو یہ صرف خواتین سے مخصوص ہے. اس میں مردوں کا داخلہ جو ہے ممنوع ہوگا. صرف خواتین سے مخصوص یہ پروگرام ہے. 8 محرم کو 3 بجے سے پہر اسی حسینیے میں مختصر سا ہوگا پروگرام. بہت بڑا پروگرام نہیں ہوگا. مشکل سے میرے خیال میں آدھے گھنٹے میں یہ پروگرام ختم ہو جائے گا. تو اس میں خواتین سے گزارش ہے کہ بہت بڑی تعداد میں اس پہ اپنے بچوں کو چھوٹے بچوں کو شیرخوار بچوں کو لے کر اس میں آئیں. تو یہ گزارش ہے. ایک صلوات بھیجے محمد محمد. اب وہ جو اعلان ہے وہ بھی کہ 8 بجے شب 15 محرم سے 19 محرم تک 8 بجے شب اسی امام باڑے میں پیدالی سے منعقد ہوگی جس میں جناب مولانا حسنین بقائی صاحب کے جو بقائیہ خانقاہ کے نائب سے زیادہ نشین ہیں وہ ان مجلسوں میں خطاب فرمائیں گے. صلوات بھیج دیں محمد محمد. ظاہر کہ جو آئے کریمہ میں نے اس کو عنوان بیان قرار دیا ہے. میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ ہمارے مسلک کے لحاظ سے ہمارے عقائد کے لحاظ سے اس آئے کریمہ کی بنیادی حیثیت ہے. اس میں اعلان ہو رہا ہے کہ رسول وہ وقت یاد کیجئے جب آپ کے رب نے ملائکہ سے اعلان کیا کہ میں زمین کے اوپر اپنا نائب اپنا جانشین اور اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں. آپ دیکھیں بڑی نزاکت ہے اس میں. انی جاعل فی الارض خلیفہ. ایک عربی زبان میں ایک جملہ فعلیہ ہوتا ہے اور ایک جملہ اسمیہ ہوتا ہے. جملہ فعلیہ میں جو ہوتا ہے وہ وقتی فعل بیان کیا جاتا ہے اور جملہ اسمیہ میں مستقل صفت بیان ہوتی ہے. اپنی جو ہے جو صفت ہوتی ہے جو کمال ہوتا ہے اور جو پرماننٹ اور مستقل صفت ہوتی ہے اس کو بیان کیا جاتا ہے. تو یہاں پر عام طور سے ایک غلط فہمی یہ ہے ٹرانسلیشن میں کہ اللہ جناب آدم کو خلیفہ بنا رہا ہے لہذا اس کا اعلان ہوا ہے. نہیں, صرف جناب آدم کی خلافت ہی کا اعلان نہیں ہو رہا ہے. پڑھا لکھا مجمع یہاں پر سامنے ہے. صرف جناب آدم کی خلافت ہی کا اعلان نہیں ہو رہا ہے بلکہ اللہ اپنی مستقل صفت کا اعلان کر رہا ہے. اپنی مستقل صفت کا اعلان کر رہا ہے. میں نے بہت عرصے پہلے کبھی مثال دی تھی, میں یہاں پر پھر اس مثال کو دینا چاہتا ہوں. آپ دیکھیں ایک مثال, میں نے کہا چھوٹی چھوٹی ایسی مثالیں ہوتی ہیں تاکہ بچے بھی سمجھ سکے بات. مشکل چیزوں کو اگر سہل مثالوں کے ذریعے سے بیان کر دیا جائے تو وہ مشکل بات بھی آسان ہو جاتی ہے. لہٰذا میں یہ مثال ہے جیسے ہم ہوائی جہاز ہم یہاں پر پہنچے موسی ہوائی اڈے پر, وہاں دیکھا کہ رنوے کے اوپر ایک جہاز کھڑا ہوا ہے. رنوے کے اوپر ایک جہاز کھڑا ہوا ہے. ہم نے کہا کہ یہ جہاز اڑنے والا ہے. بچے بہت توجہ سے اس مثال کو سنیں. یہ جہاز اڑنے والا ہے. تب اس کے 2 معنی ہیں. ایک تو سطحی معنی ہے اور ایک گہرائی والے معنی ہے. ایک ظاہری معنی ہے اور ایک باطنی معنی ہے. ظاہری معنی کیا ہے کہ جہاز اڑنے والا ہے, یعنی ابھی یہ زمین پر کھڑا ہوا ہے, ابھی یہ ہوا میں اڑ جائے گا, ابھی یہ فضا میں اڑ جائے گا.
یہ ہے وقتی فعل اور وقتی کام. یعنی ابھی یہ زمین کے اوپر کھڑا ہوا ہے, رنگے پر کھڑا ہوا ہے, ابھی یہ ہوا میں اڑنے لگے گا, تھوڑی دیر میں فضا میں اڑنے لگے گا. ایک معنی تو یہ ہو گیا اس کے, لیکن دوسرے معنی کیا ہوئے کہ اڑنے والا ہے. دوسرے معنی یہ ہوئے کہ یہ زمین پر چلنے والا جہاز نہیں ہے, یہ سمندر میں تیرنے والا جہاز نہیں ہے, بلکہ یہ جہاز ہوا میں اڑنے والا جہاز ہے. توجہ ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ ہوئی مستقل صفت اس کی, یہ ہوئی اس کی مستقل صفت. بس اس آیت کریمہ سے یہی غلط فہمی پھیلائی جاتی ہے کہ اللہ اپنے وقتی کام کو بیان کر رہا ہے کہ جناب آدم کی خلافت کا اعلان ہو رہا ہے کہ ہم ان کو خلیفہ بنا رہے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ اللہ اپنے وقتی فعل کا اعلان نہیں کر رہا ہے, بلکہ اپنی مستقل صفت کا اعلان کر رہا ہے کہ خلیفہ بنانے والا میں ہوں, میرے علاوہ کسی کو یہ اختیار حاصل نہیں, میرے علاوہ کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے, اور میں ہی بناؤں گا, میرے علاوہ کوئی نہیں بنا سکتا. پورے قرآن مجید میں آپ دیکھیں امامت کا معاملہ ہے تو اللہ اعلان کر رہا ہے کہ میں نے بنایا, خلافت کا معاملہ ہے تو اللہ اعلان کر رہا ہے کہ میں نے بنایا. آپ دیکھیں, میں توجہ چاہوں گا, چھوٹی چھوٹی مثالیں ہوتی ہیں کہ جس کے ذریعے بات بچوں اور جوانوں کو بھی پہنچے. اگر کوئی مستقل سوال کرے بزرگ سے, گھر کے بزرگ سے, اور بزرگ آخر میں کہہ دے کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے, جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے, یہ بزرگ نے فائنل جواب دے دیا. اب کسی کو کبھی بھی کوئی سوال پوچھنے کا حق نہیں رہا. میں بہت توجہ چاہ رہا ہوں. اب کسی کو سوال پوچھنے کا حق نہیں رہا, کیونکہ بزرگ نے فائنل جواب دے دیا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اب کسی کی ہمت نہیں ہوگی گھر میں کہ اس سے دوبارہ کچھ پوچھ سکے. عجیب چیز ہے. بہت توجہ چاہوں گا, نمازوں کے سلسلے میں قرآن میں برابر تذکرہ, روزے کے سلسلے میں قرآن میں برابر تذکرہ ہو رہا ہے, حج کے سلسلے میں قرآن میں برابر تذکرہ ہو رہا ہے, لیکن جہاں پر خلیفہ بنانے کا ذکر ہو رہا ہے وہاں صرف پورے قرآن میں ایک ہی آیت مل رہی ہے. بہت توجہ چاہتا ہوں, ایک ہی آیت ملی, انی جاعل فی الارض خلیفہ, انی جاعل فی الارض خلیفہ. اب یہاں کے اوپر اللہ خاموش ہو گیا. اب پورے قرآن مجید میں آپ کو اور کہیں پر نہیں ملے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے فائنل مہر لگا دی ہے کہ دیکھو اپنا فائنل فیصلہ میں سنائے دیتا ہوں, آئندہ قیامت تک اس سلسلے میں سوال نہ کرنا. ایک سوال بھیجو ہو رہا ہے, ایک سوال بلند آواز سے محمد تو اس کا مطلب ہے کہ قدرت نے صاف اعلان کر دیا کہ میرے علاوہ کسی کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ جانشین بنائے, وہ خلیفہ بنائے, وہ نائب بنائے. مگر یہاں کے اوپر ایک اور ترجمہ کرنا چاہتا ہوں, اور صاحبان فہم تشریف فرما ہے. وہ رخ یہ ہے کہ عام طور سے میں نے بھی ٹرانسلیشن کیا, اور عام طور سے ٹرانسلیشن یہی ہوتا ہے کہ اللہ اپنا جانشین بنا رہا ہے, اپنا نائب بنا رہا ہے. دیکھیے تو بھی جو ہمارا ائمہ معصومین ہے وہ اللہ کے بھی خلیفہ ہیں اور رسول کے بھی خلیفہ ہیں. خلیفۃ اللہ بھی ہے اور خلیفہ رسول بھی ہے. لیکن میں اس مخصوص آیت کے ذکر میں کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر آیت میں کوئی لفظ ایسا نہیں ہے کہ جس میں اللہ نے یہ ارشاد فرمایا ہو کہ میں اپنا جانشین بنا رہا ہوں, میں اپنا نائب بنا رہا ہوں, میں اپنا جانشین, میں اپنا نائب بنا رہا ہوں. یہ کہیں نہیں, کیونکہ اگر یہ ہوتا تو خلیفتی کا لفظ ہوتا کہ میں اپنا نائب, اپنا جانشین بنا رہا ہوں. لیکن یہ نہیں کہا, بلکہ ارشاد فرمایا کہ میں خلیفہ بنا رہا ہوں, میں خلیفہ بنا رہا ہوں. تو یہاں کے اوپر 5 حضرات نے تفسیر یہ کی ہے, میں وہی تفسیر آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ درخت آدم جو ہے وہ اللہ کے خلیفہ بن کر نہیں آ رہی ہے,
اللہ کے خلیفہ بن کر نہیں آئے ہیں بلکہ رسول اللہ کے خلیفہ بن کر آ رہے ہیں، رسول اللہ کے جانشین بن کر آ رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ لغت کے معنی دیکھیں گے خلیفہ کے تو خلیفہ کے معنی ملیں گے کسی نبی کا جانشین، اور اگر آپ تاریخ میں دیکھیں گے تو وہاں بھی آپ کو یہی ملے گا کہ پہلے کوئی نبی اس کے بعد کوئی خلیفہ۔ اے آدم آپ کون؟ قرآن نے کہا خلیفہ، بہت توجہ ہے، قرآن نے کہا خلیفہ۔ اے رسول آپ کون؟ رسول نے اعلان فرمایا کنت نبیا وحال بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان میں تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے نبی کے جانشین بن کر آ رہے ہیں، ہمارے نبی کے خلیفہ بن کر آ رہے ہیں۔ یہ قدرت کے انداز کو اختیار کیا، بہت توجہ ہے، یہ قدرت کے انداز کو یہ اختیار کیا کہ مسلمانوں کو کم از کم، زمین پر رہنے والوں کو کم از کم رسول کے خلیفہ کا ایک نمونہ مل جائے۔ ارے توجہ چاہ رہا ہوں، رسول کے خلیفہ کا ایک نمونہ مل جائے، تاکہ نمونہ اگر ہوتا ہے تو پھر ڈھونڈنے میں آسانی رہتی ہے، سمجھنے میں آسانی رہتی ہے۔ گھر سے کہا گیا کہ اس رنگ کا کپڑا لے آئیے، اس طرح کا کپڑا لے آئیے، شوہر گئے بیچارے نخاس کا خریدا کپڑا، گھر میں جیسے پہنچے ریجیکٹ کر دیا گیا کہ نہ تو یہ رنگ ہے نہ یہ کپڑا ہے۔ دوبارہ پھر گئے، پھر اہلیہ محترمہ نے اس کو ریجیکٹ کر دیا۔ تب شوہر کہے گا کہ اگر نمونہ ہو تو دے دو تو آسانی رہے گی، تاکہ رنگ سے رنگ مل جائے، کپڑے سے کپڑا مل جائے۔ اس کے بعد جب نمونہ لے گئے تب معلومہ ملا کر لے آئے۔ اسی لیے قدرت کے قرآن میں رسول کے خلیفہ کا نمونہ جو ہے وہ محفوظ کر دیا کہ صفات سے صفات ملاتے لانا، کمال سے کمالات ملاتے لانا۔ اگر صفتیں مل جائیں تو سمجھ لینا کہ اللہ کا یہ رسول کا خلیفہ ہے، اور اگر صفتیں نہ ملے تو سمجھنا نقلی ہے، اصلی نہیں ہے۔ ایک سلوات بھیجو نا آواز، سمجھ لینا کہ یہ اصلی نہیں ہے۔ تو پہلی صفت کیا ہے؟ پہلا کمال کیا ہے؟ پہلی صفت اور پہلا کمال یہ ہے کہ خود کبھی غیر اللہ کو سجدہ نہیں کیا، بلکہ دوسرے اسے سجدہ کر رہے ہیں۔ کہ اپنی پوری زندگی میں کبھی غیر اللہ کو سجدہ کرتا ہوا مل جائے تو سمجھ لینا کہ آدم سے ملنا نہیں مل رہا ہے۔ اگر پوری زندگی میں کبھی غیر اللہ کو سجدہ کرتا ہوا ملے تو سمجھ لینا آدم سے نمونہ نہیں مل رہا ہے۔ لیکن اگر پوری دنیا ایک زبان ہو کر کہہ دے کرم اللہ وجہہ، یہ چہرہ وہ ہے کہ کبھی غیر اللہ کی طرف جھکا ہی نہیں، تو سمجھ لینا نمونہ آدم مل گیا۔ اے سلوات بھیجو نا آواز، نہیں دوسرے روپ سے بھی اس بات کو پیش کیا جا سکتا ہے، دوسرے روپ سے بھی ہمارے بچے جوان موجود ہیں۔ آپ دیکھیں کبھی جب کوئی بڑا مقابلہ ہوتا ہے تو یہ نہیں کہ میں بھی اپنا نام پیش کر دوں، مانو اولمپک میں دوڑ کا مقابلہ ہو رہا ہے، میں نے بھی اپنا نام پیش کر دیا تو کیا وہاں قبول کر لیا جائے گا؟ مطلب 4 قدم دوڑتی 10 سیکنڈ دوڑو نہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ پہلے کوالیفائنگ میچ ہوتے ہیں اور اس کے بعد جب اس کو کوالیفائی کرتا ہے تب اصل مقابلے میں اس کا داخلہ ہوتا ہے۔ بہت توجہ ہے، تب اصل مقابلے میں اس کو داخلہ ہوتا ہے کہ ہاں یہ اس لائق ہے کہ مقابلے میں شامل کیا جا، جیتے چاہے نہ جیتے والے بات ہے۔ ارے توجہ ہے، جیتے چاہے نہ جیتے وہ الگ بات ہے، لیکن مقابلے میں شامل ہی نہیں ہو سکتا جب تک کوالیفائی نہ کرے۔ کسی امتحان کے لیے ضروری آئی پی ایس آئی سی ایس یہ سب امتحانات ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ معلوم پہلا پاس ہے اور جا کے امتحان آئی ایس کا دے دیا، نہیں، وہاں بھی کوالیفیکیشن کی ضرورت ہوتی ہے، تب وہ مقابلے میں شریک وہ فیل ہو جائے وہ الگ بات ہے۔ بہت توجہ رہے، بہت توجہ رہے، مقابلے میں فیل ہو جائے پیچھے رہ جائے وہ الگ بات ہے، مگر جب تک کوالیفائی نہ ہو اس وقت تک مقابلے میں شرکت ہی کی اجازت نہیں ملتی۔ ارے توجہ ہے،
مقابلے میں شرکت ہی کی اجازت نہیں ملتی، تو شیطان کو مقابلے میں شرکت کی اجازت نہیں ملی، جبکہ جو اعتراض ملائکہ کا تھا وہی اعتراض اس کا بھی تھا، وہ بھی ادنا پر اعلیٰ کو قیاس کر رہا تھا، یہ بھی ادنا پر اعلیٰ کو قیاس کر رہا تھا، مگر اسے قدم سے نکال دیا گیا اور ملائکہ کو امتحان میں شریک کیا گیا۔ امتحان لیا گیا ہے نہیں لیا گیا، اس کا مطلب ہے کہ مقابلے میں شریک کیا گیا۔ ارے توجہ چاہ رہا ہوں حضرات کی کہ مقابلے میں شریک کیا گیا، مگر شیطان کو اس لائق نہیں سمجھا گیا کہ مقابلے میں بھی شریک ہو سکے، کیونکہ وہ کوالیفائی نہیں کر پایا تھا۔ ارے توجہ رہے، وہ کوالیفائی نہیں کر پایا تھا، لہذا مقابلے میں شریک ہی نہیں ہو سکا، وہ نکال دیا گیا مقابلے سے۔ توجہ رہے، مگر ملائکہ کا امتحان لیا گیا، مقابلے میں شرکت کی ملائکہ نے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان میں وہ کوالیفیکیشن موجود تھی کہ مقابلے میں شرکت کر سکے۔ ارے توجہ رہے، ان میں وہ کوالیفیکیشن موجود تھی کہ مقابلے میں شرکت کر سکے، تو وہ کوالیفیکیشن کیا تھی؟ کیا تھی؟ پہلی کوالیفیکیشن یہ تھی کہ معصوم تھے۔ توجہ رہے، پہلی کوالیفیکیشن یہ تھی کہ معصوم تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مقابلے میں وہی شرکت کر سکتا ہے کہ جو درجہ عصمت پر فائز ہو، مقابلے میں وہی شریک ہو سکتا ہے جو درجہ عصمت پر فائز ہو۔ اور دوسری کوالیفیکیشن کیا تھی ملائکہ کی؟ بہت توجہ ہے، دوسری کوالیفیکیشن یہ تھی کہ کبھی غیر اللہ کو سجدہ نہیں کیا تھا، کبھی غیر اللہ کو سجدہ نہیں کیا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی کینڈیڈیٹ کبھی بھی غیر اللہ کو سجدہ کرتا ہو مل جائے تو بدم سے نکال دیا جائے گا، مقابلے میں شامل نہیں کیا جائے گا۔ ایک سلوات بھیجے محمد والے۔ بہت سے پہلو ہے، بے شمار پہلو ہے۔ آپ دیکھیں کہ میں نے جو عرض کیا، کئی مجلسوں میں عرض کیا کہ یہ شخصیتیں وہ ہیں محمد آل محمد رحمۃ السلام، جو کائنات کی خلقت سے پہلے بھی ہے، کائنات کے ساتھ بھی ہے، اور کائنات ختم ہو جائے گی مگر یہ موجود رہیں گے۔ جناب آدم کے سلسلے میں بھی ہمیں ایک واقعہ ملتا ہے، اسی مناسبت سے عرض کر رہا ہوں، اور شاید یہ میری زبان سے پہلی مرتبہ آپ حضرات کی واقعہ سن رہے ہوں گے، خاص بچے اور جوان، اس سے خطاب ہے کہ جب جناب آدم، جب ابلیس کو وہاں سے پھینکا گیا، جنت سے نکالا گیا اور زمین کے اوپر آیا، ابلیس زمین کے اوپر آیا، تو اب آ کر جنات تو موجود نہیں تھے، اس کی نسل کی، اس کے خاندان سب موجود تھے۔ پوچھا بھائی کیا بات ہو گئی، کیوں نکال دیے گئے، کیوں تم باہر پھینک دیے گئے جنت سے؟ کہا ایک ہی وجہ سے۔ کہا کون؟ کہا وہ آدم نام کی ایک شخصیت ہے جس کی وجہ سے مجھے ذلت برداشت کرنا کہ میں جنت سے نکال دیا گیا اور آج میں یہاں زمین کے اوپر پڑا سا ہو رہا ہوں۔ تو سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ آدم ہے۔ تو اب یہ طے ہوا کہ بھائی اس کو زمین کے اوپر خلیفہ اللہ بنا رہا ہے، تو اس مطلب زمین کو بھیجے گا۔ تو یہ کرنا ہے کہ جب آدم آئے گا تو نہ اس کے ساتھ کوئی اولاد ہوگی، نہ اس کے ساتھ کوئی لشکر ہوگا، بہت توجہ رہے، نہ اس کے کہا اولاد ہے راہ نہ آدم آئیں گے، آدم ہوں گی حوا ہوں گی، نہ لشکر، نہ فوج، نہ قبیلہ، نہ خاندان، کچھ نہیں، اور ہمارا خاندان اتنا بڑا ہے۔ لہذا ہم یہ کرتے ہیں کہ جیسے ہی آدم کو زمین میں بھیجا جائے ہم ان کو ختم کریں، مٹا دیں، لہذا ہمارا بدلہ ہو جائے گا، ہمارا بدلہ اس سے ہو جائے گا۔ لہذا جب جیسے خبر لگائے رہنا کہ آدم کب زمین پہنچے،
मालवा मुखबिरों ने खबर दी शैतान को, जिस तरह से आज एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस के मुखबिर होते हैं उस जमाने शैतान के मुखबिर भी थे। उस जमाने में उन्होंने खबर दी कि भाई वो आदम तो आगे जमीन के ऊपर कच्चर चलते हैं, वो अकेले है, एक औरत साथ है, बोलेगा तो कौन मुकाबला कर सके? कहते हमारे मुकाबला हमारे साथ हजारों का लश्कर है। जैसे ही जनाब आदम के सामने पहुंचे देखा एक नौजवान का नूर है, एक जवान का नूर है जो आदम के सामने सीना सिपर है। इन्हीं ने कहा एक ही तो है, हम हमला करते हैं। जैसे ही हमने हमला किया वैसे उस नूर ने आगे बढ़कर हमें मारना शुरू किया। हमारा पूरा लश्कर उस नूर के सामने भाग गया। दोबारा फिर हमला किया, फिर हमने देखा कि वो नूर फिर हिफाजत के लिए सामने मौजूद है, फिर हिफाजत के लिए सामने मौजूद है। लिहाजा आखिर में हमने तय किया कि जब तक ये नूर हिफाजत के लिए मौजूद है हम आदम का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, हम आदम का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उसके बाद शीश आए, हमने सोचा इनको मार लिया जाए, अब जिन्नात तो है जमीन के ऊपर, शीश आए इनको मार लिया जाए। लेकिन जब हम उनके मुकाबले पहुंचे तो देखा वही नूर फिर मौजूद, अरे समझो है, वही नूर फिर मौजूद है। फिर उसने मुकाबला किया, फिर जिन्नातों के लश्कर को शिकस्त हुई। उसके बाद नूर आए, हम उनके मुकाबले पर पहुंचे, वहां भी उन जिन्नात पहुंचते हैं उनके मुकाबले पर, फिर वही नूर सामने मौजूद, वही नूर सामने मौजूद था। अब ये वाक्य कहां बयान किया जा रहा है? ये रसूलुल्लाह के सामने एक सलवार दे दो रसूलुल्लाह की बल में असहाब किराम का मजमा है, मस्जिद भरी हुई है। रिवायत में और तारीख में सीधे किताबों में वाक़या दर्ज है कि रसूलुल्लाह तशरीफ फरमाए अजीब और गरीब सब्र का एक वजूद जो है वो मस्जिद में आया और साहब उसको देखकर चाहते थे कि मस्जिद छोड़ दें, इन्हें रात कुरान बयान करे। रसूल ने फरमाया कि नहीं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाए, उससे बात करने आया है। वो बात करने आया, कहा क्या बात करने आया? कहा मैं हाम यकीन पे अलमास बिले इब्लीस हूं। एक सलवार भेजे काहे के लिए आए हो? क्या हमें ये मालूम हुआ कि आप आखिरी नबी हैं, खातमुन नबीयीन हैं, आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। अब उन्हीं ने रसूल के सामने पूरा वाकया बयान किया कि जिस वक्त हमारे दादा परदादा को जमीन के ऊपर फेंका गया तो फिर जिन्नातों के लश्कर ने वहां हमला किया, तो वहां पर एक नूर था जो हिफाजत कर रहा था आदम की। उस नूर से हमें शिकस्त हुई और आखिर में हम हिम्मत हार गए। उसके बाद शीश आए, जब उनके ऊपर हमने हमला किया कि इनको खत्म कर दिया जाए, तो वहां भी एक नूर मुकाबले पर था कि जिसने हमें शिकस्त दे दी। जब नूह आए तब भी ये नूर सामने था, जब इब्राहिम आए तब भी हिफाजत के लिए नूर मौजूद था, जब मूसा आए तब भी हिफाजत यही नूर कर रहा था, जब ईसा आए तभी यही नूर हिफाजत कर रहा था। आप तो आखिरी रसूल है, आप तो आखिरी रसूल है, लेकिन आपके साथ हमें वो नूर नजर नहीं आ रहा है, आपके साथ वो नूर हमें नजर नहीं आ रहा है। रिवायत कहती है कि रसूल के पहलू में एक नौजवान सर झुकाए बैठा था, रसूल के पहलू में एक जवान सर झुकाए बैठा था कि जिसका चेहरा छुपा हुआ था। वो हाल इसमें भी इसमें माँ के लिए कह रहा है कि हर नबी के साथ वो नूर जिसकी वजह से हमें शिकस्त हुई, लेकिन आपके साथ वो नूर नजर नहीं आ रहा है कि जो हर नबी की मदद करता था। और रिवायत में है कि रसूल के पहलू में एक जवान सर झुकाए बैठा हुआ था कि जिसका चेहरा नीचे था। जैसे ही सुन्नत की बात खत्म हुई, रसूल ने हाथ बढ़ाया, उस जवान की ठोड़ी के नीचे ठोड़ी के नीचे हाथ दिया और हाथ से चेहरा बदल किया। जैसे ही चेहरा बदल हुआ वो जिन्नात खौफजदा होकर कहा अरे यही नूर था। सलवार दे दो आवाज।
یہ میرا بھائی، میرا داماد، میرا وسیع، میرا جانشین، میرا خلیفہ ہے، ہر نبی کی اس نے مدد کی چھپ کر اور میری مدد کر رہا ہے ظاہر ہو کر۔ ایک سلوات ہے جو رہنا تو کوالیفیکیشن کی بات کریں، درمیانی واقعہ آ گیا۔ آپ دیکھیں پہلی کوالیفیکیشن یہ ہے کہ معصوم ہو، دوسری کوالیفیکیشن یہ ہے کہ کسی آیت کو ذہن میں کر رہا ہو، دوسری کوالیفیکیشن یہ ہے کہ کبھی غیر اللہ کو سجدہ نہ کیا ہو، تیسری کوالیفیکیشن یہ ہے کہ علم الہی کا حامل ہو۔ آدم نے کسی سے پڑھا نہیں تھا، کسی سے سیکھا نہیں تھا، آدم کا کوئی استاد نہیں تھا، بلکہ اللہ نے علم عطا کیا تھا۔ علم آدم الاسماء کلھا، ہم نے آدم کو علم دیا، ہم نے آدم کو علم دیا۔ اس کا مطلب جو ہے جو اللہ کا خلیفہ ہو یا رسول اللہ کا خلیفہ ہو، وہ دنیا میں کسی سے کچھ نہیں سیکھتا ہے، بلکہ علوم الہیہ کا حامل ہوتا ہے۔ اور علوم الہیہ کے حامل ہونے کی دلیل کیا ہے؟ کوئی کہے کیسے ہم سمجھیں کہ اس کو اللہ نے علم دیا ہے؟ پوری توجہ رہے گا، بچوں زمانے سے زیادہ خطاب ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کیسے ہمیں معلوم ہو کہ الہی علوم کا حامل ہے، ہمیں کیسے علم ہو کہ اللہ کی طرف سے عطا شدہ علم ہے، کیونکہ جب تک اللہ کی طرف سے عطا شدہ علم ہوگا اس وقت تک وہ خلیفۃ اللہ نہیں ہو سکتا، اس وقت تک وہ خلیفہ رسول نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ کی طرف سے عطا شدہ علم نہ ہو۔ تو سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم پہچانے کیسے، ہم معلوم کیسے کریں کہ الہی علوم کا حامل ہے؟ تو بہت آسان سی پہچان ہے، بہت سہل پہچان ہے، بہت آسان پہچان ہے۔ اگر دوسروں سے پوچھتا ہوا نظر آئے، اگر بیوی سے سوال کرتا نظر آئے، اگر بیٹی سے پوچھتا نظر آئے، تو سمجھ لینا آدم سے نمونہ نہیں مل رہا ہے۔ لیکن اگر ممبر پر بیٹھ کر دعویٰ کر رہا سلوری سلوری، ایک سلوات ہے جو پوچھ لو، وقت دامن میں گنجائش نہیں ہے، ورنہ بہت سے سوالات ہیں جو مولا علی سے کیے گئے، بہت سوالات کیے گئے مولا علی سے، طرح طرح کے سوالات کیے گئے۔ ایک سوال بہت پہلے سے 12-14 سال پہلے میں بیان کر چکا ہوں، لیکن آج کے زمانے کے لحاظ سے بہت ضروری ہے، لہٰذا میں اس کو دوبارہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ مولا علی سے پوچھا گیا، یا علی یہ بتائیے کہ زمین سے سورج کی دوری کتنی ہے؟ زمین سے سورج کی دوری کتنی ہے؟ اب روایت کی تفصیل یہ ہے کہ علی نے زمین کو دیکھا، آسمان کو دیکھا، اس کے بعد فرمایا کہ ایک عربی گھوڑا 500 برسوں میں جتنی مسافت طے کرے گا اتنی ہی زمین سے سورج کی دوری ہے۔ پہلے زمانے والوں نے تو عقیدتاً لکھ لیا کہ مولا کا قول ہے، لیکن آج کے زمانے میں ریسرچ ہوئی، تحقیق ہوئی کہ آج سے 1400 سال پہلے 1400 سال پہلے مولانا نے ارشاد فرمایا ہے، اس میں کہاں تک کی سچائی ہے۔ جب ریسرچ کی گئی اور اب کے تیز رفتار گھوڑوں کو لایا گیا، ان کو دوڑایا گیا، توجہ رہے، واقع میں تھوڑی سی تفصیل ہے، میں چاہتا ہوں بچوں جوانوں تک پہنچے۔ جب ان گھوڑوں کو دوڑایا گیا تو عجیب رزلٹ نکلا، عجیب رزلٹ نکلا۔ کچھ گھوڑے 1 گھنٹے میں 22 میل دوڑے، کچھ گھوڑے 1 گھنٹے میں 21 میل دوڑے، توجہ رہے، کچھ گھوڑے 22 میل دوڑے، کچھ 21 میل دوڑے۔ اب یہ کیسے فیصلہ کیا جائے؟ کیسے فیصلہ کیا؟ کچھ گھوڑے 22 میل دوڑ رہے ہیں 1 گھنٹے میں، کچھ 21 میل دوڑ رہے ہیں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ گھوڑوں کو بھی علم تھا کہ مولا علی نے کیا کہا، گھوڑوں کو بھی علم تھا کہ مولا علی نے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ یہ آج کی تحقیق یہ ہے کہ زمین سے سورج کا فاصلہ گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے، گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے، گھٹ کر 9
मौला का जवाब गलत ना होने पाए। लिहाजा कुछ घोड़े 22 मील दौड़े, कुछ घोड़े 21 मील दौड़े। 22 मील से जब जोड़ा गया तो 9 करोड़ 44 लाख जवाब आया। 21 मील से जोड़ा गया तो 9 करोड़ 16 लाख जवाब आया। 1 लाख आवाज। इमाम ज़माना इस्लाम की ट्रस्ट के सिलसिले में फिर ताकीद है, क्योंकि हमारा एक ट्रस्ट है और इससे बहुत ज़्यादा काम हो रहे हैं, लेकिन आप लोगों की तवज्जो बहुत कम है इस सिलसिले में। और इतना बड़ा मजमा माशाल्लाह, लेकिन इमाम बाड़ा भरा हुआ है, डिब्बे खाली है। ये अजीब है कि आयोनिन को कहा जाता है अंग्रेजी में कि इमाम बाड़ा भरा हुआ, मुझे डिब्बे खाली। इंशाअल्लाह आज उम्मीद है कि ये कमी जो 4-5 दिन रही है, इंशाअल्लाह वो कमी आज आप हजरात पूरी कर देंगे और अगले दिनों में भी इंशाअल्लाह, क्योंकि इससे बड़े काम हो रहे हैं, खासतौर जवानों के लिए बहुत बड़े काम हो रहे हैं। तो ये हमारे ही ट्रस्ट है, इसमें अगर आप मदद फरमाएंगे तो कौम ही की इंशाअल्लाह मदद होगी, कौम की मदद होगी इंशाअल्लाह इसमें। लिहाजा इस सिलसिले में आप हजरात से गुजारिश है कि इमाम ज़माना इस्लाम ट्रस्ट ने जो है आप ताउन बेहतरीन ताउन फरमाएं। 2 ताउन के इसके सिलसिले हैं, एक इन डिब्बों में आप दे सकते हैं, दूसरी ताउन का सिलसिला है मेंबरशिप का, कि मेंबर माहाना मेंबर बन जाए ताकि मुस्तकिल आपकी तरफ से ये जो है वो इमदाद होती रही, हर चीज़ की रसीद आपको इंशाअल्लाह मिलती रहेगी, ताकि किसी किस्म की कोई शक व शुबे की गुंजाइश न रहे। सलवात मोहम्मद। मैंने अर्ज किया था कल, और मगर वक्त दामन में गुंजाइश नहीं रही, मैंने अर्ज किया था कि मैं 2 इमामों का जिक्र करूंगा, क्योंकि बड़े मजमू में इन इमामों का तस्करा नहीं होता है। या तो जुमे में अगर कोई शहादत का वक्त होता है तो मैं वो तस्करा कर देता हूँ, या फिर मुख्तसर मजलिसें हो जाती हैं जिनमें इमामों का तस्करा होता है। इतने बड़े मजमू में जो माशाअल्लाह इस वक्त मौजूद है, इन इमामों का तस्करा नहीं होता है, जिसकी वजह से हमारे बच्चे, हमारे जवान इन इमामों के बारे में कम जानते। जो पढ़ते हैं वो तो अलग बात है, लेकिन जिनकी मालूमात सिर्फ मजलिसों तक मौजूद है वो इस सिलसिले में कम जानते। मैं चाहता हूँ कि इमाम मोहम्मद बाक़र इस्लाम का हल्का सा तस्करा कल भी होगा, जो आज वक्त नहीं रहा है, लिहाजा आज 5-7 मिनट ही तस्करा हो सकता है, इससे ज़्यादा तस्करा नहीं हो सकता। एक खसूसियत हमारे पास इमाम की है, एक खसूसियत ये है कि इनको रसूलुल्लाह ने सलाम कहलवाया। हमारे 5वें इमाम की खसूसियत ये है कि रसूलुल्लाह ने सलाम कहलवाया, सलाम कहलवाया था। जनाब जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी रसूलुल्लाह ने तलब किया कि ए जाबिर, अल्लाह तुम्हें तवील उम्र देगा, तवील उम्र देगा, और तुम 5वें मोहम्मद की ज़ियारत करोगे, तुम 5वें मोहम्मद की ज़ियारत करोगे। जब ज़ियारत करना तो मेरा सलाम कह देना। अब ये चीज़ है, मैंने जुमे के खुतबे में किया तो मैंने कहा हाँ मजमा कम होता है, इतना नहीं होता, मजमा इतना यहाँ मजलिसों में हो रहा है, लेकिन अब वो बात मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ जो कभी मैंने जुमे में पेश की थी। क्या आप देखें, कुदरत का अंदाज देखें आप। हमारे इमाम के क्या नाम है? मोहम्मद, मोहम्मद नाम है। वालिद के क्या नाम है? अली। चौथे इमाम का नाम अली है। ज़ैनुल आबिदीन तो कुन्नियत है, लक़ब है, नाम अली है। हमारे 5वें इमाम के वालिद चौथे इमाम नाम अली है, और माँ का नाम फातिमा है। फातिमा बिनते इमाम हसन, इमाम हसन की बेटी है, उनका नाम फातिमा। तो माँ फातिमा है, बाप अली है, बेटा मोहम्मद है। अरे बहुत बाज़ार खोजना मेरे सामने है। बाप है वो अली है, बाप अली है, माँ फातिमा
फातिमा है, बेटा मोहम्मद है, बेटा मोहम्मद है। और वहां क्या है, पूरी नजर है, वहां क्या है, वहां अली है, फातिमा है और मोहम्मद है, बहुत मजबूर है। तो कुदरत अजीब अंदाज इख्तियार किया है, कभी अली और फातिमा की आगोश में मोहम्मद नजर आ रहे हैं, कभी मोहम्मद की आगोश में अली और फातिमा नजर आ रहे हैं। एक सलवार भेजे नजर आ रहा है। तो एक ही वाकया बयान हो सकता है, जहाँ एक तस्वीर नहीं हो सकती। अब हमारे पांचवें इमाम मोहम्मद बाक़िर उनको हिशाम ने तलब किया, हिशाम ने बुलाया, दुश्मन रखने गए। ये वही हिशाम है कि जब हज के लिए गया था, आप उनको फरजदर का कसीदा, फरजदर का कसीदा यही वो हिशाम है कि जब हज के लिए गया था और हजर असवद को बोसा नहीं दे पा रहा था, हजर असवद को बोसा नहीं दे पा रहा था। इतना मजमू जमाने में भी इतना मजमा था, इतनी भीड़ थी कि बार बार कोशिश करता था कि हजर असवद तक पहुंच जाए, मजमा धक्के देकर दूर कर देता था। जबकि वली अहद सल्तनत था, पूरी फौज साथ थी, पूरा लश्कर साथ था, मगर फिर भी हजरत असवद तक पहुंच नहीं पा रहा था। एक मरतबा थक कर एक कोने में जाकर बैठ गया, यही शाम एक कोने में बैठ गया। ये कहा कि उसने उसकी नजर पड़ी कि एक हसीन नौजवान आ रहा है, एक पुरूर नौजवान आ रहा है। जैसे वो नौजवान आया, मजमा काई की तरह फटने लगा, रास्ता खुद ब खुद बनने लगा कि जिस तरह से मूसा को दरियाए नील में रास्ता दे दिया था, उसी तरह से शख्स को पूरा मजमा रास्ता दे रहा था। जब रास्ता साफ हुआ, गया वो नौजवान और जाकर हजर असवद को इत्मीनान से बोसा लिया और उसके बाद फिर वापस हुए। फिर उसी तरह से मजमा जानता था, पहचानता था, मगर कहने लगा ये है कौन, ये कौन है? दरबारी शायर फरजदार वहीं पर मौजूद थे। उसी वक्त इमाम की शान में एक पूरा कसीदा नज़्म कर दिया, पूरा कसीदा नज़्म कर दिया। अरे तू नहीं पहचानता तो न पहचान, इसकी फजीलत पर कोई असर पड़ने वाला नहीं। ये वो है कि जिसकी कदमों की चाक को मक्का पहचानता है, जिसको मदीना पहचानता है, जिसको बथा पहचानता है। तू नहीं पहचानता तो इसकी फजीलत से कोई फर्क आने वाला नहीं। बेहतरीन कसीदा। अब दरबारी शायर का फर्क था। हिशाम कहने लगा कि मेरे शायर हो, मगर मेरे भी इतने अच्छे से कभी नहीं कहे, मेरे दरबारी शायर मगर मेरे भी इतने अच्छे से कभी नहीं कहे। फरजदार कहते हैं कि तेरे भी कह देता, मगर तेरी माँ भी अगर इनकी माँ जैसी होती, तेरा बाप इनके बाप जैसा होता, तेरा नाना भी इनके नाना जैसा होता, तो तेरे भी ऐसे ही कसीदा कह देता। एक सलवार भेजे लगा। अब यही हिशाम तख्त हुकूमत पर बैठा हुआ है, यही तख्त खिलाफत पर बैठा हुआ है। दुश्मनी और बढ़ चुकी है। इमाम को बुलाया, 3 दिन तक अपने दरबार से बाहर रोके रखा ताकि माज़ल्लाह तौहीन हो, बेइज्जती हो। और उसके बाद 3 दिन तक इंतजाम होते रहे। क्या इंतजाम? दुनिया भर से बड़े बड़े तीरंदाज माहिर फन से जमा किए। बहुत तवील अरीज हुकूमत थी, हजारों माहिर फन तीरंदाज मौजूद, मुकाबला हो रहा है, मुकाबला हो रहा है। एक से एक माहिर फन अपने फन का मुजाहरा कर रहा है। जैसे अब तीसरे दिन इमाम की इजाजत, इमाम जैसी तशरीफ लाए तो छठे इमाम में जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, इमाम का कमसरी का आलम था छठे इमाम, और हमारे 5वें इमाम को 60 बरस से ऊपर सुन था। और उसके बाद अब यहाँ के ऊपर तकरीबन 55 बरस का सिन था यहाँ के ऊपर। उसके बाद अमान अजीब साजिश हो चुकी थी, इमाम को बैठने के लिए भी नहीं कहा। भाई इतने लंबे सफर से आए हैं, 3 दिन तक तुम्हें बाहर रोक के रखा है, तब बैठने की तो कम से कम इजाजत दो। बैठने के लिए भी नहीं कहा। जैसे ही इमाम दाखिल हुए वैसे ही कहता है, फजल रसूल आप लोगों के कमालात तो बहुत मशहूर हैं, आप लोगों के फजाइल तो बहुत मशहूर हैं, आइए आइए मुकाबला हो रहा है, आप भी शिरकत कीजिए इसमें।
شرکت کیجئے اور آپ بھی اپنے فن کا مظاہرہ کیجئے. اس کو معلوم تھا کہ پانچویں امام نے کبھی کسی جنگ میں حصہ لیا ہے، نہ کہیں سے کوئی تیر اندازی کا فن کسی استاد سے سیکھا، لہذا اس نے پوری پلاننگ کی کہ اس طرح سے بے عزتی ہو جائے، اس طرح سے توہین ہو جائے، اس طرح سے تحقیر ہو جائے گی، اور دنیا یہ سمجھے کہنے لگے دعوے تو بہت کرتے ہیں مگر معاملہ آتا جاتا کچھ نہیں، ان کو توہین ہو جائے، تحقیر ہو جائے. میں اپنی مثال دے دوں کہ تیر اندازی کا مقابلہ ہو رہا ہے، مجھ سے کہہ دیا جائے کہ چلیے آپ بھی تیر اندازی کے مقابلے میں شریک ہوئیے، میں چلے کمان میں تیر جوڑ بھی لوں گا کسی نہ کسی طرح سے، تو اگر نشانے پر لگاؤں گا تو نشانے سے کم از کم 10 فٹ دور وہ تیر جائے، کیونکہ آج تک نہ تیر چلایا، نہ تیر کمان اٹھائی، نہ اس فن سے واقف. لہٰذا اس کی پلانی یہی تھی کہ اس طرح سے جب میں اتنا اصرار کروں گا اور میں تیر چلایا تو تیر نشانے سے بہت دور جائے گا، لہٰذا پورا دربار جو ہے وہ ہنسے گا، مذہقہ اڑائے گا، تحقیر ہوگی، معاذ اللہ تذلیل ہوگی. اصرار پڑھا. امام فرماتے ہیں کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں اس جوانوں کے کام. یہ نہیں فرمائے کہ جانتا نہیں، یہ نہیں کہا کہ واقعی نہیں، بلکہ حضور چاہتے چل بوڑھا ہو جاؤں مگر وہاں کی پلان جی کچھ اور تھی نہیں. اصرار بڑھتا گیا، جب اصرار بہت بڑھا تب تاریخ گواہ ہے امام نے کمان اٹھائی، تیر اٹھایا، چلے کمان میں جوڑا، نشانہ لیا. بہت دور پر کوئی نشانہ اس نے رکھا ہوا تھا کہ وہاں پر نشانہ آپ کو لگانا ہے. اب جو نشانہ لگایا تو تیر ٹھیک نشانے پر لگا جا کر، ٹھیک نشانے پر لگا جا کر اب امام پھر آگے بڑھے، دوسرا تیر اٹھایا، دوسرا تیر اٹھایا. آقا فن کا مظاہرہ آپ کر چکے، معلوم ہو گیا درباریوں کو کہ آپ اس فن میں بہترین ماہر ہیں. ٹھیک نشانے پر لگا جا کے تیر. اب یہ دوسرا تیر کیوں اٹھا رہے ہیں؟ یہ دوسرا تیر کیوں اٹھا رہے ہیں؟ تو شاید آقا جواب دے کہ اب تو مقابلہ ہے. دنیا کو یہ بھی تو پتا چلے کہ دنیا کے سیکھے کیسے ہوتے ہیں اور جو بارگاہ الہی کے لے کر آتے وہ کیسے ہوا کرتے ہیں. ایک سلوات دوسرا تیر اٹھایا، وہ پہلے تیر کی پشت پر جا کر لگا، پیوس ہو گیا. تیسرا تیر اٹھایا، وہ دوسرے تیر کی پشت میں پیوس ہوا. چوتھا تیر اٹھایا، وہ تیسرے تیر کی پشت میں پیوس ہوا. اسی طرح سے 9 تیر چلایا آقا نے اور 9 تیروں کا ایک سلسلہ پورا فضا میں قائم ہو گیا. فبہت الذی کفر، پورا دربار مبہوت ہو گیا. سلوات بھیجو بناوا. جلدی سے کیونکہ وقت بالکل نہیں رہا. یہ پہلی شاید کسی ذاکر اور خطیب سے شاید آپ کو نہ سنا ہو جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. آپ دیکھیں کہ پہلا تیر لگا، اس کی پشت میں دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، چھٹا، ساتواں، آٹھواں، 9 تیر فضا میں، 9 تیر فضا میں. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کوئی کیل میں نے کسی دیوار میں ٹھوکی اور کچھ ایسا انتظام کیا کہ اس کیل کی پشت میں ایک اور کیل لگ جائے، اس میں ایک اور کیل لگ جائے، پھر ایک اور کیل لگ جائے، تو اگر پہلی کیل جو ہے وہ کمزور ٹھکی ہوئی ہے تو پھر وہ 2-3 کیلوں کا بوجھ برداشت نہیں کر پائے گی، اکھڑ کر گر جائے گی. اس کو اتنی مضبوطی سے دیوار میں پیوس ہونا چاہیے کہ 9 کیلوں کا بوجھ برداشت کر سکے. آپ اندازہ کیجیے کہ پہلا تیر امام نے چلایا تھا وہ اتنی طاقت سے چلایا تھا کہ اس طرح سے پیوس ہوا تھا کہ 8 تیروں کا بوجھ اس نے برداشت کر لیا. تو مجھے کہنے دیجیے کہ جس طاقت سے علی نے خیبر اٹھایا تھا اسی طاقت سے ہمارے پاس امام نے یہ تیر چلایا تھا. ایک
تذکرہ کرنا ہے. ہمارے علماء نے دنوں کی تقسیم کی ہے اور ہر دن میں ایک شہادت پڑھی جاتی ہے. اگرچہ بچے کبھی کبھی سمجھنے لگتے ہیں کہ اسی دن شہادت ہوئی ہے. یہ شہادتیں سب عاشور کے دن ہوئی، شہادتیں صرف عاشور کے دن ہوئی ہیں، مگر ایک دن میں سب کا تذکرہ نہیں ہو سکتا، ایک دن میں سب کا ذکر نہیں ہو سکتا. لہذا علماء نے تقسیم کر دیا دنوں کو کہ اس دن کس شہید کا ذکر ہوگا، اس دن کس شہید کا ذکر ہوگا، اس دن کس شہید کا ذکر ہوگا. آج 6 محرم اور 6 محرم کو ہم آقا حسین کو پرسہ دیتے ہیں، بلکہ آقا حسین کو پرسہ کم ہے، شہزادی زینب کو پرسہ زیادہ ہے. یہ کیوں میں نے کہہ دیا کہ شہزادی زینب کا پرسہ زیادہ ہے؟ کیونکہ اس کے پیچھے بھی روایت ہے، اس کے پیچھے بھی تاریخ ہے. وہ تاریخ یہ ہے کہ جب جناب علی اکبر کی ولادت ہوئی تو جناب زینب آئی تھی امام حسین کی خدمت میں کہ بھیا اس بچے کو مجھے دے، اس بچے کی پرورش میں کروں. تو جناب علی اکبر کی پرورش جناب زینب نے کی. لہٰذا پرسہ جہاں جناب ام لیلہ کو دینا ہے، جہاں پرسہ امام حسین کو دینا ہے، وہی پرسہ اس کو بھی دینا ہے جس نے اپنی آغوش کو لے کر پالا تھا. یہی وجہ ہے کہ ابھی روایت کہتی ہے کہ امام حسین کبھی کبھی جناب علی اکبر سے کہتے تھے بیٹا علی اکبر تم تو مجھ سے کبھی کچھ مانگتے نہیں، تم تو مجھ سے کبھی کچھ طلب ہی نہیں کرتے. تو امام جناب علی اکبر نے جواب دیا تھا بابا مجھے کبھی کچھ مانگنے کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ میری خودی کی نگاہ میرے چہرے پر رہتی ہے اور میرے چہرے سے مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ مجھے کس چیز کی ضرورت ہے، وہ ضرورت فراہم ہو جاتی ہے. بس یہی سے سمجھ لیجیے کہ امام حسین کے باپ کی حیثیت سے یہ تمنا تھی کہ علی اکبر کچھ مانگے، علی اکبر کچھ طلب کرے. آپ تصور کیجیے کہ حسین کے دل کا کیا حال ہوا ہوگا جب کہیں علی اکبر اس طرح سے آتے ہیں کہ سرا کی کڑیوں سے خون بن رہا. اس کے بعد امام کی خدمت میں آتے بابا آپ نے میری جنگ دیکھی، میں کیسی جنگ کر رہا ہوں. ہاں میرے لال تم نے دکھا دیا کہ جس کی رگوں علی کا خون بہ رہا ہو وہ کیسی جنگ کرتا ہے. بابا مگر پیاس بہت بڑھ چکی ہے. بابا اگر کہیں سے تھوڑا سا پانی تو میں دکھاؤں کہ کیسے جنگ ہوتی ہے. آپ تصور کیجیے کہ آقا حسین کے دل کا کیا حال ہوا، جن کی تمنا کہ علی اکبر کچھ مانگے، جن کے دل کی تمنا تھی علی اکبر کو طلب کرے. پہلی مرتبہ علی اکبر کچھ مانگ رہے ہیں، وہ بھی پانی جیسی معمولی کی. حسین نے حسرت سے کہا اے بیٹا پانی کہاں سے لاؤں، آپ کی زبان میرے ذہن میں دے دو. جناب علی اکبر نے جیسے ہی اپنی زبان امام حسین کے منہ میں دی گھبرا کر واپس پھینک دی. اے بابا آپ کو مجھ سے زیادہ پیار ہے. روایت یہ ہے کہ پیار سے
سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون